بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب کریم کے عظیم نام کے ساتھ اور خربوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ ڈیئر ویورز، اکثر اوقات اگر آپ میں سے کچھ لوگ اوبیز ہیں، موٹے ہیں، یا یہ ہے کہ بائی برتھ جو ہے نا، یا ان کی فیملی میں بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، موٹاپے کے ایشوز ہیں، تو اکثر اوقات اگر آپ نے کبھی یہ فیل کیا ہو کہ آپ کے چیسٹ پین اٹھ رہی ہے، آپ کے سینے میں درد ہے، آپ کے سانس میں گھٹن ہو رہی ہے، آپ تھوڑا سا چلتے ہیں تو آپ کا سانس پھول جاتا ہے، سانس اکھڑ جاتا ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تھکاوٹ کے ساتھ آپ کا جسم جو ہے نا وہ بغیر کسی ریزن کے نا آپ کو درد کرنا محسوس شروع کروا دیتا ہے، تو یہ 5-7 ایسے سائنز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے خون میں چکنائی کی مقدار بڑھی ہو، جسے ہم عرف عام میں کولیسٹرول یا ٹرائیگلیسرائڈز لیول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انڈیکیٹو سائن ہے کہ آپ کو فوراً اپنے یہ 2 چیزیں کروانی چاہیے۔ اسی پہ آج ہم اپنا ویلاگ کرنے جا رہے ہیں کہ کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ کیا ہوتے ہیں، ان کی کازز کیا ہوتی ہیں بڑھنے کی، اور ان کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو صرف 5 منٹ میں یہ آپ کے سامنے چیزیں سم اپ کروں گا، تو کائنڈلی اگر آپ نئے ویورز ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کہ جن دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اگر ان کے ساتھ یہ ایشو ہو رہا ہے تو وہ اس کو ٹیکل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن پہ جاتے ہیں کہ جی جو ٹرائیگلیسرائڈز اور کولیسٹرول لیولز ہیں وہ کیا ہیں، وہ کیا مطلب یہ ہے کیا چیز۔ بیسکلی یہ چکنائی کی 2 مختلف قسمیں ہیں فیٹ سی چکنائی ہیں، 2 مختلف قسمیں ہیں۔ جو آپ کا کولیسٹرول ہے وہ آپ کے بیسکلی ڈائجسٹو سسٹم میں رول پلے کرتا ہے، آپ کے خوراک کے ہضم کرنے میں، اور پلس جو ہے نا یہ آپ کے میٹابولزم کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ ہارمونز ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو میٹابولزم وہ اپنا کولیسٹرول ہارمونز بناتا ہے اور اس میٹابولزم کو مینٹین کرتا ہے۔ جبکہ آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز بھی فیٹس کی چکنائی کی قسم ہے، لیکن یہ وہ والی چکنائی ہے جو سٹوریج فارم میں آپ کے جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کو بیسکلی انرجی سورس کہا جاتا ہے کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو کچھ جو انرجی ہے، کچھ آپ کی خوراک ہے وہ جسم میں سٹور کر لی جاتی ہے ان دا فارم آف ٹرائیگلیسرائڈز، تو لیٹر آن جب ضرورت ہوتی ہے جسم کو تو یہی ٹرائیگلیسرائڈز جو ہیں ان کا میٹابولزم ہوتا ہے اور آپ کے جسم کو وہ قوت دیتے ہیں، حرارت دیتے ہیں، آپ کے جسم کو انرجی دیتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی ان کا کام ہے، اور تھوڑا سا انٹروڈکشن اب ان کے وہ بات کریں کہ ان کے نارمل لیولز کیا ہیں۔ تو جو کولیسٹرول ہے اس کا جو نارمل لیول ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ 200 mg پر ڈیسی لیٹر تک ہونا چاہیے کسی بھی مطلب لیونگ بینگ میں، انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور جو آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز ہیں ان کا جو میکسیمم لیول ہے وہ 150 mg 150 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں اس سے بڑھ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول زیادہ ہو گئے۔ کازز کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ڈائٹری کازز ہیں کہ آپ کا جو ڈائٹ ہے اس میں فائبرز کم ہیں، سبزیاں کم ہیں، پروٹینز کم ہیں، اور آپ چکنائی یا فیٹس جو ہے نا کاربوہائیڈریٹس وہ زیادہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ ایشو۔ اس کے بعد آپ کی فزیکل انیکٹیویٹی، مطلب وہ ہے کہ آپ فزیکلی کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، آپ کا موٹاپا ہے، آپ موٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سموکنگ کرتے ہیں، آپ زیادہ سٹریس لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کا جو جینیٹکس ہے اس میں ایک کمپوننٹ ہے کہ آپ کو جو بائی برتھ ہے وہ ایک ٹرینڈ چلتا رہا ہے آپ کے پیرنٹس کی طرف سے، تب بھی آپ کا کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ لیول جو ہے وہ جسم میں ہائی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ایج اور جینڈر کی بات کریں تو 45-50 کے بعد جو ہے کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ لیول زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عورتوں میں کم ہوتے ہیں، لیکن جب مینوپاز ہو جاتا ہے، جب ان کے ماہواری رک جاتی ہے، تو عورتوں اور مردوں میں چانسز برابر ہو جاتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈز اور کولیسٹرول لیول بڑھنے کے۔ اس کے بعد جی کچھ بیماریاں ہیں، اگر ان کو ہم ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ڈائبٹیز ہے، شوگر ہے، اس میں آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ آپ کا ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ میں نے اپنے ڈائبٹیز والے سیکشن میں اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا، آپ پلیز وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کی گردوں کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے آپ کا وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا ہائپو تھائرائڈ ہے کہ آپ کا جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس کا فنکشن اگر نارمل سے کم ہو جاتا ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی جو آپ کا کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول ہے نا یہ ریز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈائریکٹلی اگر آپ جگر کے مریض بن گئے ہیں، سی ایل ڈی ہو گئی ہے، یا آپ ہیپاٹائٹس کے یا کسی بھی جگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو بھی آپ کے ٹرائیگلیسرائڈز اور کولیسٹرول لیولز جو ہے نا وہ بڑھ جائیں گے۔ کچھ بات کرتے ہیں جی میڈیکیشنز کی، کہ کچھ دوائیاں ایسی ہیں کہ جو ہم استعمال کریں تو آپ کا جو ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول لیول وہ بڑھے گا۔
ان میں کچھ بیٹا بلاکرز ہیں، بلڈ پریشر کم کرنے والی، آپ کے دل کی دھڑکن کو جو ہے نا کم کرنے والی دوائیں وہ ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر آپ بلڈ پریشر کے آلریڈی مریض ہیں اور آپ پیشاب آور ادویات استعمال کر رہے ہیں جن کو ڈائیوریٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لاسکس وغیرہ فروسیمائڈ آپ یوز کرتے ہوں گے، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ کولیسٹرول لیول، ٹرائیگلیسرائڈ لیول بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ اگر آپ اسٹیرائڈ یوز کر رہے ہیں کسی بھی فارم میں، کسی بھی مسئلے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک تھریٹننگ سائن ہے کہ آپ کا جو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیول نا یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ کچھ تھیں اس کی کازز۔ کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے جی اس کا آپ کو بہت زیادہ خطرہ ہے کہ آپ انجائنا کی طرف چلے جائیں گے، جس کو چیسٹ پین کہتے ہیں، کارڈیک پین کہتے ہیں، کہ ہارٹ اٹیک سے ابتدائی جو مسئلہ ہے، کیونکہ جو کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ ہے وہ آپ کے دل کی جو باریک نالیاں ہیں وہاں پہ جمنا شروع ہو جاتا ہے، پلیکس کلاٹ بنانا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں خون کی سپلائی کم پہنچتی ہے، تو آپ کو مطلب انجائنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ عموماً بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں، شوگر کے پیشنٹس میں، ہائی کولیسٹرول لیول کے پیشنٹ میں یہ چیزیں عام ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سٹیج ہے کہ اس کو کور نہ کیا جائے تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، جس کو مایوکارڈیل انفارکشن یا ایم آئی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ایک پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ شوگر کے مریضوں میں، کولیسٹرول لیول ہائی ہونے کے مریضوں میں جو پاؤں ہیں ان کے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں، بیسیکلی وہاں پہ بلڈ سپلائی کم پہنچ رہی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاؤں خراب ہو گیا یا ٹانگ خراب ہوگی تو اس کو کاٹنا پڑے گا، تو وہ مطلب اس ڈیزیز کے ایک ارلی فارم ہے، پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے کچھ لبلبے کے امراض ہو سکتے ہیں جس کو پنکریاز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پنکریاٹائٹس، اس کو اگر پنکریاٹائٹس ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو بیٹا سیلز ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو گئے، انسولین کم پیدا ہوگی اور الٹیمیٹلی آپ شوگر کے مریض بن سکتے ہیں۔ تو کولیسٹرول لیول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیولز ہائی ہونے کی وجہ سے بھی آپ شوگر کے مریض بن سکتے ہیں، تو کائنڈلی اس کو کنٹرول کیجیے۔ اس کے بعد آپ کو جو گال سٹونز ہیں، آپ کے پتے کی پتھریاں، یہ کامن ہیں، کمپلیکیٹڈ ہیں، کیونکہ جیسے ہی مطلب بائل میں آپ کے اس کے کولیسٹرول لیول ہائی ہوگا تو وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے پتے میں، تو جب وہ وہاں پہ جمے گا تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ گال سٹون بنا دے گا۔ تو یہ کچھ سمٹمز تھیں، کچھ اس کی کازز تھے، اور کچھ ہائی لیول کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈز کی کمپلیکیشنز تھیں۔ تو ہوپ فلی یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ جو کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ لیولز ہیں ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر ہم ان کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول کا ٹریٹمنٹ کیسے کر سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ٹیل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔